بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سارے خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہسٹریکل اسیٹ پنجاب ٹیکسٹ بک کی نئی کتاب جو 2024 اور 25 کی نئی ایڈیشن ہے، اس کے چیپٹر نمبر 4 سے آج لیسن نمبر 14 پڑھیں گے، لیسن نمبر 14۔ تو آج کا لیسن ہمارا شروع ہوتا ہے ری آرگنائزیشن آف مسلم لیگ، یہاں سے۔ یہ ہے پیج نمبر 59، پیج نمبر 59۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ ری آرگنائزیشن آف مسلم لیگ، مسلم لیگ کی تنظیم نو۔ قائد اعظم ریٹرن ٹو انڈیا، قائد اعظم ہندوستان واپس آئے فرام انگلینڈ سے یا برطانیہ سے in 1934 CE، 1934 عیسوی میں، and took steps، اور اقدام اٹھائے for the unity of Muslims، مسلمانوں کی اتحاد کے لیے، and ری آرگنائزیشن of مسلم لیگ، اور مسلم لیگ کی تنظیم نو کے لیے، اور مسلمانوں کو متحد کرنے اور مسلم لیگ کی تنظیم نو کے لیے اقدامات اٹھائے۔ He reunited the factions of the Muslim League، انہوں نے مسلم لیگ کے جو فیکشنز تھے، جو فرقے تھے، جو گروہ تھے، انہیں متحد کیا، یا فیکشنز کہتے دڑے کو یا گروہ کو۔ He was not disappointed with the bad performance of the Muslim League in the elections of provincial assemblies in 1937 CE۔ وہ 1937 عیسوی میں صوبائی اسمبلی کے جو انتخابات تھے، اس میں مسلم لیگ کی کارکردگی سے، مسلم لیگ کی بری کارکردگی سے مایوس نہیں تھے۔ ان اے شارٹ اسپین آف ٹائم، بہت کم عرصے میں، ہی سکسیڈڈ، وہ کامیاب ہوئے، ان اوپننگ 170 برانچز آف مسلم لیگ، مسلم لیگ کی 150 برانچز یا شاخیں کھولنے میں وہ کامیاب ہوئے قائد اعظم۔ اونلی ان یونائٹڈ پروونس، صرف متحدہ صوبے میں، وہ صرف متحدہ صوبے میں مسلم لیگ کے 170 شاخیں کھولنے میں کامیاب ہوئے۔ Soon there were established branches of the Muslim League in every province۔ جلد ہر صوبے میں مسلم لیگ کے شاخیں قائم ہوئی، مسلم لیگ کی شاخیں قائم ہوئی یا مسلم لیگ کی برانچ قائم ہوئی۔ As a result، اس کے نتیجے میں the Muslim League emerged، مسلم لیگ ابھرا as a sole representative party، واحد و نمائندہ جماعت کے طور پر of the Muslim، مسلمانوں کی، of the subcontinent، مسلم لیگ بر صغیر کی۔ اچھا، اس کو میں دوبارہ ٹرانسلیٹ کرتا ہوں۔ as a result یہاں سے، اس کے نتیجے میں مسلم لیگ بر صغیر کے مسلمانوں کی، بر صغیر کے مسلمانوں کی واحد و نمائندہ جماعت کے طور پر ابھرا مسلم لیگ، اینڈ سکسیڈڈ ان اچیونگ پاکستان، اور پاکستان حاصل کرنے میں کامیاب ہوا مسلم لیگ۔ لاہور ریزولوشن، قرارداد لاہور۔ دی اینول سیشن آف آل انڈیا مسلم لیگ، آل انڈیا مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس واز ہیلڈ، منعقد ہوا فرام 22 مارچ ٹو 24 مارچ 1940 CE۔ اچھا، آل انڈیا مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس 22 مارچ سے 24 مارچ 1940 عیسوی میں منعقد ہوا انڈر دا پریزیڈنٹشپ آف قائد اعظم ایٹ منٹو پارک، جس کی صدارت منٹو پارک میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کر رہے تھے، منٹو پارک لاہور میں
اس کی قیادت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کر رہے تھے، اس کی صدارت ان وچ جس میں یعنی اس اجلاس میں اے لارج نمبر آف مسلم ڈیلیگیٹس، بڑی تعداد میں مسلمانوں کی وفدوں نے پارٹیسپیٹڈ، شرکت کی اس اجلاس میں۔ اچھا نیکسٹ، ان ہز پریزیڈینشیل ایڈریس، اپنے صدارتی خطبے میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ایکسپلینڈ، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحت کی یا واضح کیا دا ٹو نیشن تھیوری، دو قومی نظریے کو، اینڈ سیڈ اور فرمایا ہندوز اینڈ دا مسلمس، ہندو اور مسلمان belong to two different religions, philosophies, social customs and literature۔ اچھا، قائد اعظم نے کیا فرمایا کہ ہندو اور مسلمان دو مختلف مذہبوں، فلسفے، سماجی روایات یا معاشرتی روایات اور ادب سے تعلق رکھتے ہیں۔ They neither intermarry nor interdine، وہ نہ تو ایک دوسرے سے شادی کر سکتے ہیں اور نہ ایک دوسرے کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں۔ And indeed، اور بے شک اور بلا شبہ they belong to two different civilizations، اور بلا شبہ وہ دو مختلف تہذیبوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ which are based mainly on conflicting ideologies، جو بنیادی طور پر متضاد نظریات کی بنیاد پر قائم ہے۔ یہ جو مختلف سویلائزیشنس ہے، مختلف تہذیبیں جو ہے، یہ حقیقت میں متضاد نظریات پر قائم ہے۔ Their concepts of life are different، ان کا زندگی کے بارے میں ان کی زندگی کے بارے میں جو نظریات ہے، جو تصورات ہے، are different، وہ مختلف ہیں۔ It is quite clear، یہ بالکل واضح ہے that Hindus and the Muslims، کہ ہندو اور مسلمان derive their inspiration from different sources of history۔ اچھا، that Hindus and the Muslims derive their inspiration، کہ ہندو اور مسلمانوں اپنی جو خواہش ہے، ان کی تمنا ہوتی ہے، وہ حاصل کرتے ہیں فرام ڈیفرنٹ سورسز آف ہسٹری، تاریخ کے مختلف ذرائع سے۔ ٹو یوک ٹوگیدر ٹو سچ نیشنز انڈر اے سنگل اسٹیٹ، ایک ریاست میں اس قسم کے دو اقوام کو اکٹھے ملانا، ون ایز اے نومیریکل مینارٹی، جس میں ایک عددی طور پر اقلیت میں ہو، اینڈ دا ادر ایز اے میجارٹی، اور دوسری کی اکثریت ہو، اور دوسری قوم اکثریت میں ہو، must lead to growing discontent and final destruction of any fabric۔ اچھا must lead to growing discontent and final destruction، must lead to growing discontent، یہاں تک اس کو ہم ٹرانسلیٹ کرتے، تو یہ لازمی طور پر ڈسکنٹینٹ، یعنی یہ لازمی طور پر بے چینی کا سبب بنے گا، یا اس سے بے چینی پیدا ہوگی، افراتفری پیدا ہوگی۔ اینڈ فائنل ڈسٹرکشن آف اینی فیبرک، اور آخر کاروں کسی بھی نظام کی تباہی ہوگی۔ دیٹ may be so built for the government of such a state، جو ایک ایسے ریاست کی حکومت کے لیے بنائی جائے گی، یعنی جو کہ یہ نظام اس قسم کے ریاستوں کی حکومت کے لیے تشکیل دی جائے گی یا بنائی جائے گی، یہ اس نظام کے تباہی کا سبب بنے گا آخر کار۔ اچھا،
On the basis of above mentioned ideas of قائد اعظم، قائد اعظم کے مندرجہ بالا ذکر کیے گئے نظریات کی بنیاد پر اے کے فضل الحق نے دا دین چیف منسٹر آف بنگال، جو اس وقت بنگال کے وزیر اعلیٰ تھے، چیف منسٹر وزیر اعلیٰ، موڈ دا ہسٹورک ریزولوشن آن 23 مارچ 1940 CE، تو اس نے 23 مارچ 1940 عیسوی کو تاریخی قرارداد پیش کیا، نون ایز دا لاہور ریزولوشن، جو قرارداد لاہور کے نام سے مشہور ہے۔ دی ریزولوشن ڈکلیئرڈ، اس قرارداد میں اعلان کیا گیا، کیا اعلان کیا گیا؟ No constitutional plan would be workable or acceptable to the Muslims۔ اچھا، کسی بھی قسم کی آئینی پلان، منصوبہ قابل عمل یا مسلمانوں کے لیے قابل عمل اور قابل قبول نہیں ہوگا unless geographical contiguous units are demarcated into regions، جب تک جغرافیائی الحاق والے علاقے، یعنی جغرافیائی طور پر متصلہ علاقوں کی نشاندہی نہیں کی جاتی یا تقسیم نہیں کیے جاتے، جب تک متصلہ یونٹس یعنی متصلہ اکائیاں یا علاقے ڈیمارکیٹڈ انٹو ریجنز یعنی ان کی خطوں میں تقسیم نہیں ہوتی، علاقوں میں تقسیم نہیں ہوتی، یا ان کے الگ علاقے نہیں بنا لیے جاتے، which should be so constituted with such which should be so constituted، جو اس طرح constituted یعنی جن کو اس طرح ترتیب دینا چاہیے with such territorial readjustment، یعنی جن کی اس طرح سے ترتیب، جن کو اس طرح سے ترتیب دینی چاہیے، اس میں بھی نیسیسری، جو ضروری ہو، جس طرح سے ضروری ہو، that the areas in which یعنی کہ جن علاقوں میں in which the Muslim are numerically in majority، مسلمان عددی لحاظ سے اکثریت میں ہو، is in the north western and eastern zones of India، جس طرح یہ شمال مغربی اور مشرقی ہندوستان کے مشرقی علاقوں میں اکثریت میں ہے، should be grouped، تو ان کی گروہ بندی کرنی چاہیے، to constitute independent states، تاکہ یہ آزاد ریاستیں بنا سکے، in which جن میں یعنی ان ریاستوں میں the constituent units یہ قانون ساز اکائیاں یا علاقے shall be autonomous and sovereign، خود مختار اور آزاد ہوں گے، خود مختار اور آزاد ہوں گے۔ It further reads، یعنی اس قرارداد میں آگے لکھا ہوا ہے، یا اس قرارداد میں مزید یہ کہا گیا ہے، those adequate, effective and mandatory safeguards، کہ ان ایڈیکویٹ یعنی مناسب، مؤثر اور ضروری safeguards تحفظات shall be specifically provided، خاص طور پر مہیا کرنا چاہیے in the constitution آئین میں for minorities in the units، جو ان علاقوں میں اقلیتوں کے لیے، یعنی ان علاقوں میں یا ان یونٹوں میں یا ان اکائیوں میں اقلیتوں کے کانسٹیٹیوشن فار مائنارٹیز، یعنی اقلیتوں کے لیے آئین میں
مخصوص قسم کی تحفظات مہیا کرنا چاہیے. And in the regions for the protection of their religious, cultural, economic, political and administrative and other rights of the minorities with their consultation. اور ان کے مشورے سے ان کے مذہبی، ثقافتی، معاشی، سیاسی اور انتظامی تحفظ کے لیے اقدامات اٹھانے چاہیے. Arrangements thus should be made for the security of the Muslims. اچھا، ان مسلمانوں کے تحفظ کے لیے انتظامات کر لینے چاہیے ہوور ان مینارٹی، جو اقلیت میں ہے. ان دا ریزولوشن، اس قرارداد میں دا ورڈ اسٹیٹس واز یوزڈ، اس قرارداد میں لفظ اسٹیٹس یعنی ریاستیں کا لفظ استعمال ہوا تھا. بٹ ان 1946 CE، لیکن 1946 عیسوی میں اٹ واز امینڈڈ، اس میں ترمیم کر لی گئی. اینڈ ڈیمانڈ فار اے سیپریٹ اسٹیٹ پاکستان واز لانچڈ، اور علیحدہ ریاست پاکستان اور پاکستان کی علیحدہ ریاست کے لیے کا مطالبہ کیا گیا. دیس لاہور ریزولوشن، یہ قرارداد لاہور واز لیٹر نون ایز پاکستان ریزولوشن، اس کو بعد میں قرارداد پاکستان کا نام دیا گیا. آفٹر دیس ریزولوشن، اس قرارداد کے بعد مسلم پولیٹیکل موومنٹ، مسلمانوں کی سیاسی تحریک انٹرڈ اے نیو فیز، ایک نئے مرحلے میں داخل ہوئی. پبلک میٹنگز ور آرگنائزڈ تھرو آؤٹ دا کنٹری، پورے ملک میں عوامی اجتماعات آرگنائز کی گئی، یعنی تشکیل دے دی گئی. ان وچ، جن میں اے سیپریٹ ہوم لینڈ فار دا مسلمس واز ڈیمانڈڈ، جن میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا گیا. ہندوز ور اگینسٹ دا سیپریٹ ہوم لینڈ فار دا مسلمس، ہندو مسلمانوں کے لیے الگ وطن بنانے کے خلاف تھے. دا سکھس پارٹی، اکالی دل اینڈ دا کانگریس، اور سکھوں کی پارٹی یعنی اکالی دل اور کانگریس نے اسٹرانگلی اپوز دا آئیڈیا آف پاکستان، یعنی اسٹرانگلی یعنی بہت زیادہ تخلیق پاکستان کے نظریے کا، یا نظریہ پاکستان کو اپوز کیا، یعنی نظریہ پاکستان کی مخالفت کی. ویچ شوز، جس سے ظاہر ہوتا ہے دیٹ کانگریس واز پزلڈ ایٹ دا پاکستان ریزولوشن، کہ کانگریس کو قرارداد پاکستان سے تکلیف پہنچی. The resolution was endorsed by Maulana Zafar Ali Khan from Punjab, Sardar Aurangzeb from NWFP, Sir Abdullah Harun from Sindh, and Qazi Isa from Balochistan, along with many others. اچھا، اس قرارداد کی پنجاب سے مولانا ظفر علی خان، NWFP سے سردار اورنگزیب، سندھ سے سر عبداللہ ہارون، بلوچستان سے قاضی عیسیٰ اور بہت سے دوسروں نے اس قرارداد کی حمایت کی. انڈورس مانی حمایت کی. ہیونگ پاس دی پاکستان ریزولوشن، یعنی قرارداد پاکستان پاس ہونے کے بعد، دا اسٹرگل فار پاکستان اسٹارٹیڈ، پاکستان کے لیے جدوجہد کا آغاز ہوا، یا پاکستان کے لیے جدوجہد شروع ہوئی. وچ کنٹینیوڈ فار 7 years، جو 7 سال جاری رہی. دا برٹش اینڈ ہندوز کریٹڈ مینی آبسٹیکل
انگریزوں اور ہندو نے بہت سی رکاوٹیں پیدا کی، بٹ دا مسلمس ور ڈیٹرمنڈ، لیکن مسلمانوں نے تہیہ کیا ہوا تھا، لیکن مسلمان تہیہ کر چکے تھے، پکا تہیہ کر چکے تھے۔ دے ہیڈ کلیئرٹی، یعنی ان کے لیے واضح تھا، دیٹ دے ور اسٹرگلنگ فار دا رائٹ کاز، کہ وہ رائٹ کاز کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ صحیح نظریے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ سو آل دا ٹرکس آف انیمیز، اس لیے دشمنوں کی تمام چالیں اور ٹرن ڈاؤن ناکام ہوئی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج یہاں تک کافی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کے لیسن کا آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کہیں پہ کسی قسم کی مشکل کا سامنا ہو تو بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ لیسن کے ساتھ، اس وقت تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔